فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ففرقان الحمید یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے اسلامی نظریہ بائبل۔ تو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ ہمارے اس موضوع کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ بائبل یعنی توراۃ، زبور، انجیل یا دوسرے صحائف ہیں یہ 100% درست بھی نہیں ہے اور 100% غلط بھی نہیں ہے، ان میں حق و باطل کی آمیزش موجود ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 71 میں اللہ فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا دیتے ہو، حق کو کیوں چھپاتے ہو اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اور سورہ البقرہ میں فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہ ہمارے دعوے پہ زبردست، واضح، ٹھوس اور صریح دلیل موجود ہے۔ ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے ہاں جو سکالر حضرات ہیں ان کو لیں تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ قاموس الکتاب صفحہ نمبر 1168 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یسوع کے الفاظ یوحنا کی تفسیر میں ایسے رچے بسے ہیں کہ ان کو علیحدہ کرنا مشکل ہے۔ اور ہماری کتب مقدسہ صفحہ نمبر 27 پہ ہے کہ ربانی اور انسانی عناصر یہ ناقابل جدا ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، ربانی الفاظ ہیں اور یہ انسانی الفاظ ہیں۔ بائبل کا الہام صفحہ نمبر 130 پہ یہ بات موجود ہے کہ ہم الہی اور انسانی عنصر کے درمیان خط فاصل نہیں کھینچ سکتے۔ تو یہ 3 حوالے مسیحی اسکالرز کے بھی موجود ہیں کہ حق و باطل کی آمیزش موجود ہے۔ اللہ کے کلام، خدا کے کلام اور انسان کے کلام آپس میں مکس ہو چکے ہیں جنہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب یہ صورتحال کیفیت ہے تو قرآن مجید کی اس کے متعلق کیا موقف رکھتا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 48 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی جو صورتحال بتلائی وہ 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید مصدق ہے اور دوسرا مہیمن ہے۔ مہیمن کا معنی ہوتا ہے نگران، محافظ، کنٹرولر، قابو کرنے والا، گرفت میں لینے والا، کسوٹی، معیار۔ چونکہ پہلی کتابوں میں حق و باطل کی آمیزش ہو چکی ہے تو اب کیسے پتہ چلے گا یہ بات درست ہے، یہ بات درست نہیں؟ قرآن مجید نے پہلی تعلیمات کو اپنے اندر سمو لیا ہے، پہلے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو، ان کی دعوت کو اپنے اندر وحی کو سمو لیا ہے، اور جو حق و باطل کی آمیزش ہو چکی ہے اس پہ کسوٹی یہ ہے۔ اب قرآن پاک سے پتہ چلے گا یہ بات درست ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور قرآن مجید دوسرا وصف جو اپنا بیان کرتا ہے بائبل کے حوالے سے، مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے والی کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اب مصدق کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنے کا معنی کیا ہے؟ سچائی کو ظاہر کرنے والا، یعنی جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پہ نازل کی، جو صحیفے ان کو دیے، جو وحی ان پر آئی، اس میں جو سچائی کی باتیں تھیں اور ان میں سے جو اب بھی باتیں موجود ہیں، کچھ نہ کچھ بائبل میں جگہ بجگہ بکھری ہوئی موجود ہیں، قرآن پاک ان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور مصدق کے حوالے سے، سچائی کو ظاہر کرنے کے حوالے سے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اور سورہ النمل آیت نمبر 76 میں فرمایا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
اہل کتاب جو حق کو چھپاتے ہیں ان میں سے اکثر چیزوں کو، بہت زیادہ چیزوں کو قرآن مجید اور رسول کھول کر واضح بیان کرتا ہے اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کرتا ہے. تو قرآن مجید مصدق بھی ہے اور مہیمن بھی ہے. پہلی کتابوں میں جو حق و باطل کی امیزش ہو چکی ہے، قرآن پاک ان میں مہیمن ہے. مہیمن اب اپنے مہیمن کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن پاک اس حوالے سے کیا بیان فرماتا ہے؟ ہمارا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے. غلاطیوں باب 3 فقرہ نمبر 13 10 اور باب 2 فقرہ نمبر 16 پڑھ کے دیکھیں. شریعت کو لعنت کہا گیا، جو شریعت پہ عمل کرنے والے ان کو لعنت کے ماتحت کہا گیا، اور شریعت سے راست بازی حاصل نہیں ہوتی. جب بائبل یہ بات کہتی کہ شریعت لعنت ہے تو قرآن پاک مہیمن ہے، کسوٹی ہے. قرآن پاک نے اپنی ذمہ داری ادا کی، ان کی اس غلط بات کو رد کیا. سورہ الانعام کے اندر اللہ تبارک، اور یہ بہت زیادہ آیات موجود ہیں جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توریت، انجیل، زبور، پہلے صحیفے جو اللہ نے نازل کیے ہیں وہ فرمایا حق ہیں، نور ہیں، ہدایت ہیں، رحمت ہیں، بصائر ہیں، امام ہیں. بہت زیادہ آیات موجود ہیں. چونکہ وقت کی قلت ہے ہم نے اپنے موضوع کو آگے بھی چلانا ہے. 2-4 آیتیں ہر عنوان کے حوالے سے، 1-1 2-2 4-4 آیتیں انشاءاللہ میں پڑھوں گا. سورہ الانعام آیت نمبر 91 میں فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا. آپ ان سے کہہ دیجئے کون ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اس کتاب کو جو موسیٰ لے کے آیا. وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آیا وہ نور اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور اسی طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 40-49 میں فرمایا وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ. اللہ نے فرماتے کہ ہم نے جناب یسوع مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل عطا کی، اس میں ہدایت اور نور ہے. یہ اپنے سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ ہدایت ہے، متقین کے لیے نصیحت ہے. اہل انجیل کو چاہیے کہ جو اللہ نے اس میں نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسیحی بھائیوں کے نزدیک یہ کتابیں توریت، زبور، انجیل وغیرہ یہ اللہ نے نازل نہیں کی. باقاعدہ ایک کتاب جو اللہ نازل کرتے نہیں، یہ انسانی ہاتھوں کی تصنیف ہے. قرآن پاک اس بات کو رد کرتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ انہوں نے شریعت کو لعنت کہا. قرآن نے شریعت کو حق، ہدایت، نور، رحمت فرمایا اور ان کی اس غلطی کو دور کیا ہے. تو اب دیکھیں جو باتیں واقعتاً خدا کی نازل کی ہوئی وحی میں سے، کتابوں میں سے ابھی بھی موجود ہیں، کچھ نہ کچھ الفاظ، کچھ نہ کچھ چیزیں قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے. مثلا رجم کا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا، ان کو لایا گیا. حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، مسلم، ابو داؤد، بخاری میں. اور تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور آگے فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے. تو جو رجم کا مسئلہ ہے آج بھی تورات میں موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اللہ کا حکم قرار دیا. بالکل قرآن پاک نے تصدیق کی ہے اور اسے ہدایت اور نور قرار دیا. جو بات اللہ کی وحی میں سے ابھی بھی موجود ہے اسے قرآن ہدایت اور نور کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے انکار کر دیا توریت کے اندر رجم کے ہونے کا. آپ نے فرمایا صحیح مسلم حدیث ہے فاتوا بالتوراۃ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو لاؤ تورات کو. اور جب وہ تورات لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے تکیہ نکال کے اس کے اوپر توریت کو رکھا. آپ نے عزت کی، جو اللہ کا حکم تھا آپ نے اس کی عزت کی، احترام کیا. آج بھی ہم یہ احترام کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں میں سے وحی میں سے آج بھی موجود ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. فرما آمنت بی وبمن انزل کی، میں تجھ پر بھی ایمان لایا اس ذات پر بھی جس نے تجھے نازل کیا. اس وقت یہودی موجود تھے آپ کے سامنے، آپ نے ان کے سامنے یہ بات کہی. انہوں نے قطعاً یہ بات نہیں کہی کہ نہیں جی یہ تو اللہ نے نازل نہیں کی، آپ کیوں کہتے ہیں اللہ نے نازل کی. لیکن مسیح کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہاتھوں کی تصنیف ہے. انہوں نے بات نہیں کی، اعتراض نہیں کیا.
और इसी तरह जब आपने उससे कहा निशत्तु का बिल्ला तौरात अला मूसा, मैं तुझे उस अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ जिसने मूसा पर तौरात को नाज़िल किया, सही हकीकत बता इसमें क्या है हुक्म अल्लाह का। किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। हाँ जी, तो कुरान पाक ने इसे हक कहा है, हिदायत कहा है। इसी तरह सूरह अल-माइदा के अंदर फरमाया कि हमने जो न कतबना फी अलैहिम फीहा, हमने तौरात में लिख दिया उन पर कि ये जो जख्मों के बदले कोई किसी को जख्मी करे तो जख्म के बदले उसे वो जख्मी किया जाएगा, कसास लिया जाएगा। खरूज की किताब देखें, आज भी उसमें ये बात मौजूद है। इसी तरह सूरह अंबिया के अंदर फरमाया वलकद कतबना फी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी सालिहून, कि हमने नसीहत के बाद, ज़बूर के अंदर नसीहत करने के बाद ये बात लिख दी कि ज़मीन के वारिस बनेंगे नेक बंदे। तो आज भी ज़बूर 37 और इसका फिक्र नंबर 29 देख लें, सातक ज़मीन के वारिस होंगे। इसी तरह जो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं, कुरान उनकी तस्दीक करता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारतें मौजूद हैं किताबों के अंदर, कुरान उनकी तस्दीक करता है। तो इन बातों की कुरान पाक तस्दीक करता है जो वाक़अतन मौजूद हैं। लेकिन जो बातें अल्लाह की नाज़िल करदा नहीं है, जो वही नहीं है, जो नबियों और रसूलों ने अपनी कौम को नहीं दी बल्कि ये इंसानों ने लिख दी हैं, उन्होंने अपने पास से जो ना खुदा के कलाम में आमेज़श कर दी और उन्होंने खुदा अपनी बातों को खुदा के कलाम में मिला दिया, उन्होंने तहरीफ और तब्दीली कर दी। कुरान पाक कतअन उनकी तस्दीक नहीं करता, उनको हक नूर हिदायत नहीं कहता। मैथ्यू साहब देखें, बड़ी आयतें पढ़ेंगे और जितनी भी पढ़ लें, खुलासा ये कि कुरान पाक पहली किताबों के अंदर जो वही है और जो उनमें से अब मौजूद है, हक नूर हिदायत कहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अलिफ से लेकर ये तक हर चीज को कुरान पाक हक नूर हिदायत कहता है? मैथ्यू साहब ये दिखा सकेंगे? कतई नहीं दिखा सकते। बल्कि ऐसी भी बातें कुरान पाक जिनका रद्द करता है। मसलन गलतियों बाब 3 फिक्र नंबर 13 के अंदर जनाब मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लानती कहा गया, लानती। कुरान पाक कतई इसकी तस्दीक नहीं करता। कुरान पाक इसका रद्द करता है कि जनाब हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह बुहतान है। सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाते हैं वजीहन फी दुनिया वल आखिरा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ हैं। इसी तरह चारों इंजीलें उठा के देख लें, उनमें है कि जनाब यसू मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलीबी मौत दे दी गई, सलीब पे मार दिया गया, यहूदियों ने मार दिया। कुरान पाक इसकी नफी करता है। सूरह निसा में फरमाया वमा कतलहु वमा सलबूहु, ना उन्होंने उसको कत्ल किया ना उन्होंने उसको सलीब दी। वमा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबा ज़न्न, वो सिर्फ एक गुमान की पैरवी करें, हकीकत उनके पास कुछ नहीं है। कुरान पाक ने कतन रद्द कर दिया कि ये खुदा का कलाम नहीं। अगर ये आयतें पढ़कर, हाँ जी, सारी इंजील पे जो इनके पास अब मौजूद है, सारी तौरात जो अब मौजूद है, उस पे फिट करेंगे तो कुरान पाक तो इन चीज़ों का रद्द कर रहा है जो आपकी मुरवजा मौजूदा इंजील के अंदर, तौरात के अंदर चीज़ें मौजूद है। इसी तरह किताब पैदाइश के अंदर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक ये बात मौजूद है कि उन्होंने जो ना शराब बनाई और शराब पी और बरहना हो गए। इसी तरह किताब पैदाइश के अंदर मौजूद है अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां, हाँ जी, उन्होंने अपने बाप को शराब पिलाई और उनसे जना किया। एक दिन रात एक ने, दूसरी रात दूसरी बेटी ने, और उनसे आगे 2 बेटे पैदा हुए, उनसे आगे 2 नस्लें, 2 कौमें चली। इस तरह सिम्बल 2 के अंदर मौजूद है दाऊद अलैहिस्सलाम ने अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह अपने हमसाये की बीवी जो मुजाहिद था उसके साथ जना बदकारी की और उस मुजाहिद को फिर जो ना कत्ल करवा दिया एक जो ना तरीके से। इसी तरह किताब पैदाइश बाब 27 के अंदर ये बात मौजूद है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ जी, वो उन्होंने दगाबाजी की, उन्होंने झूठ बोला, अपने बाप को धोखा दिया, फराड किया उनके साथ। कुरान पाक कतई बातों की तस्दीक नहीं करता। अब ये कहेंगे जी कुरान हक नूर हिदायत कहता है, तो ये आपकी तौरात की किताब है ना। अब दिखाएं कहाँ अल्लाह कुरान पाक ने यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दगाबाज कहा है, कहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम को जानी कहा, कहाँ लूत अलैहिस्सलाम को जानी शराबी कहा, कहाँ नूह अलैहिस्सलाम को शराबी कहा। कतई हिदायत नहीं करता बल्कि रद्द करता है। सूरह अल-अनआम में फरमाया कुल्लु मिनस सालिहीन, नबियों के नाम लिए, उनमें ये नाम, इन नबियों के नाम भी मौजूद है। कुल्लु मिनस सालिहीन, सब नेक थे। व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, सबको हमने जहान वालों पे फजीलत दी। कुल्लन हदैना, सबको हमने हिदायत दी। व कदालिक नजज़ी सालिहीन वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम, सबको हमने मुंतखब कर लिया, चुन लिया, इनको हमने हिदायत दी। कुरान पाक तो इन चीजों का रद्द करता है कि वो नेक थे, तुम उन्हें गुनहगार कहते हो। खरूज के अंदर ये बात मौजूद है
کہ جب وہ ہجرت کر کے مصر سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لائے تو انہوں نے جو سونے کو ڈال کر اس کا ایک بچڑا بنایا اور پھر قربان گاہ بنائی جس پر قوم نے اپنی قربانیاں چڑھائیں اور نظریں چڑھائیں۔ استغفر نماز اللہ، یہ اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام پہ تہمت و بہتان ہے۔ قرآن پاک رد کرتا سورہ طٰہٰ میں فرمایا وعد اللہم السامری، سامری نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے تو آگے ہے فرمایا فما خطبک یا سامری، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ ہاں جی، اس نے کہا کذالک سولت لی نفسی، میرے دل نے ایسے ہی میرے لیے یہ بات مزین کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فإن لک فی الحیاۃ ان تقول لا مساس۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ یہ سامری کی ساری جادوگری تھی، اس کا کیا دھرا تھا، اور انہوں نے جو نا حضرت ہارون علیہ السلام پہ یہ تہمت لگا دی۔ قرآن پاک قطعاً تصدیق نہیں کرتا۔ اسی طرح سلاطین 1 کے اندر ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب آخر زندگی میں بوڑھے ہو گئے تو اپنی بیویوں کے کہنے پہ غیر معبودوں کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا، دیوی کی پیروی کرنے لگے، خدا سے ان کا دل پھر گیا، انہوں نے خدا کی بات نہ مانی۔ قطعاً یہ باتیں درست نہیں۔ پہلے جو آیتیں میں نے سورہ انعام کی پڑھی کل من الصالحین، وہاں سلیمان علیہ السلام کے بھی تذکرہ ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے اندر قرآن پاک جو پہلی جو کتابوں کی وحی جو ابھی بھی موجود ہے، ہاں اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جو اپنے پاس سے انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، جو چیزیں شامل کر دی، جو بہتان لگائے، قرآن پاک قطعاً تصدیق نہیں کرتا، ان کا رد کرتا ہے۔ ورنہ دکھائیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بات کی کہاں قرآن نے تصدیق کی ہے؟ تو نتیجہ نکلا کہ قرآن پاک کی آیتوں کو یہ فٹ کر کے ساری بائبل کو کہیں کہ یہ الہامی ہے، خدا کا کلام ہے، تحریف سے پاک ہے، قطعاً یہ ایک دھوکہ ہے۔